نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، ان دشمنوں سے جنہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا، حضور کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پھر میں وہ بات رہ نہ جائے، کہیں بھول نہ جاؤں، تو وہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ لڑو ان سے، کیوں؟ قاتلوہم، جہاد کرو ان سے، یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم۔ مسلمانوں جہاد چھوڑ دیا تو عزت بھی ختم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے قتال کرو، کیوں؟ یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ ان پہ آسمانی عذاب نہیں اتریں گے جیسے پہلی قوموں پہ اترتے تھے، ان سے زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے جیسے پہلی زمانے میں قوموں پہ آئے تھے، بلکہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تمہاری ان پہ مدد کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، شفا دینا چاہتے ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کے اندر جو غصہ ہے، جو چیز ہے، اس کو مٹانے والے ہیں۔ لیکن رحمت والے بادشاہ کی رحمت دیکھیں، فرمایا اس کے باوجود بھی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اگر ان میں بھی کوئی توبہ کر دے تو اللہ قبول کر لیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ کیوں کس کی توبہ قبول کرتے ہیں، کس کو ایمان نصیب کرتے ہیں، یہ اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے۔ کہ باپ ابو جہل ہو، کفر کا امام ہو، اور بیٹا اکرمہ بطل من ابطال الاسلام ہو، یہ اس کی حکمتیں ہیں، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ واللہ اعلم۔